خطبہ نمبر 84، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں امر آس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجبا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأن امرؤ تلعابة أعافس وأمارس لقد قال باطلا ونطق آثما۔ تعجب ہے نابغہ کے بیٹے سے کہ یہ اہل شام سے بیان کرتا ہے کہ میرے مزاج میں مزاح پایا جاتا ہے اور میں کوئی کھیل تماشے والا انسان ہوں اور ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہوں۔ یقیناً اس نے یہ بات غلط کہی ہے اور اس کی بنا پر گناہگار بھی ہوا ہے۔ أما وشر القول الكذب إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل ويسأل فيلحف ويخون العهد ويقطع الإل۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بدترین کلام غلط بیانی ہے، اور یہ جب بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی ہی کرتا ہے، اور جب اس سے کچھ مانگا جاتا ہے تو بخل ہی کرتا ہے، اور جب خود مانگتا ہے تو چمٹ جاتا ہے، عہد و پیمان میں خیانت کرتا ہے، قرابتوں میں قطع رحم کرتا ہے۔ فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها، فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته۔ جنگ کے وقت دیکھو تو کیا کیا امر نہیں کرتا ہے جب تک تلواریں اپنی منزل پر زور نہ پکڑ لیں، ورنہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے اپنی پشت کو پیش کر دے۔ أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة، إنه لم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتية ويرضى له على ترك الدين رضيخة۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے کھیل کود سے یاد موت نے روک رکھا ہے، اور اسے حرف حق سے نسیان آخرت نے روک رکھا ہے۔ اس نے معاویہ کی بھی اس وقت تک بیعت نہیں کی جب تک اس سے یہ طے نہیں کر لیا کہ اسے کوئی ہدیہ دے گا اور اس کے سامنے ترک دین پر کوئی تحفہ پیش کرے گا۔